بہت ساری چیزیں ایسی سیکھنے کو ملتی ہیں نا جو بندے کو پتہ نہیں ہوتی ہیں. جی جی. ہماری آپ کو جو ابھی بتا رہا ہوں کہ فرسٹ ایڈ کی جو ان کی کلاسز اس میں ہوتی ہیں. آپ کے گھر میں کوئی بچہ گر گیا, بازو ٹوٹ گیا ہے نا, تو ہم لوگ اسے ہاسپٹل لے جاتے ہوئے خود زیادہ اسے خراب کر دیتے ہیں. صحیح. اس کی ہم طریقہ بتاتے ہیں کس طرح کر کے کیسے رکھ کے اسے لے کے جانا ہے. اسی طرح اگر گھر میں اچانک سانپ نے کاٹ لیا ہے تو آپ اس وقت اٹھا کے ہاسپٹل کو دوڑ جاتے ہیں, حالانکہ فرسٹ ایڈ وہاں پہ اسے اگر دے دیں آپ تو وہ بچ سکتا ہے. تو یہ چیزیں ساری ہم لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی. اور سب سے مین جو چیزیں وہ کام جو سارے کام خود کرنے ہوتے ہیں وہاں جا کے. ادھر تو ہم بیٹھے ہوئے پانی تم لا کے دو چیزیں منگواتے ہیں نا, وہاں ہر کام خود کرنا ہوتا ہے. جو کیمپنگ ہوتی ہے بچہ اپنی مدد آپ کے سارے کام بچہ بھی کرتا ہے, اور ٹیچر کا بھی جو کیمپ ہوتا ہے ٹیچر بھی خود کرتے ہیں. ٹیچر بھی خود سے خود کرتے ہیں, اور ہر ایک کی ہر دن اپنی اپنی ڈیوٹی ہوتی ہے. برتن بھی خود دھونے ہیں, کھانا بھی خود پکانا ہے, سارے کام خود کرنے ہیں. میں نے آج تک دو چیزیں ہیں. ایک تو میں نے کبھی ٹی اے ڈی نہیں لیا اسکاؤٹنگ میں جب سے آیا ہوں. لوگ کہتے ہیں پیسہ بڑا ہے اس لیے کوئی کبھی 1 روپیہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا. ابھی میں 2 سال رہا ہوں سیکٹری, اسکاؤٹ سیکٹری, اور پشاور میں تقریباً 16 سے 17 میٹنگز اٹینڈ کی ہیں. آپ ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں, کبھی 1 روپیہ ٹی اے ڈی نہیں لیا اس سے بھی, وہ بھی اپنی جیب سے لگایا ہے. اور یہ جو جتنے باقی آپ کہہ رہے ہیں ایونٹ, ہم گئے تھے سوات گئے تھے, صحیح, ادھر کوہستان گئے تھے ہم میڈیسن یہ ساری چیزیں سلاب میں لے کر. ٹھیک ہے. ڈی سی صاحب ایک ہمیں ڈی سی صاحب نے 25,000 روپیہ دیا تھا, اور 2 لاکھ روپیہ ہم نے آپ کے سامنے وہ 6 دن کیمپ لگایا تھا, وہاں سے ہمیں ملا تھا. اور باقی ساری پیمنٹ میں اپنے دوستوں یاروں سے, آپ جیسے لوگ جو ہیں دوست ہیں ان سے لیتا ہوں. ابھی میں جو گیا تھا ریسنٹلی سوات میں, تو تقریباً 7 سے 8 لاکھ روپے کے ہم نے وہاں پہ کھانے پکا کے تقسیم کیے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ ہری پور کے سینئر پی ای ٹی اور بوائز اسکاؤٹ ایسوسیشن ضلع ہری پور کے سیکرٹری عماد اعجاز صاحب کے ساتھ ہے. ان سے ان کی حالات زندگی, ان کے پیشہ ورانہ سفر اور اسکاؤٹنگ کے حوالے سے عام معلومات کے حوالے سے ان سے ہم آج پوچھ تاچھ کریں گے. تو سب سے پہلے میں آپ کو اپنے پوڈ کاسٹ میں ویلکم کرتا ہوں عماد صاحب. بہت بہت شکریہ صاحب. تو آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے بوائز اسکاؤٹ ایسوسیشن کی دوبارہ پوزیشن لی ہے, یعنی دوبارہ اللہ پاک نے آپ پہ فضل کیا اور آپ ان اپوزڈ جو ہے وہ بوائز اسکاؤٹ ایسوسیشن کے سیکرٹری منتخب ہوئے ہیں. آپ نے بطور پی ای ٹی اپنے پیشہ ورانہ سفر کا آغاز کب کیا؟ صاحب میں پہلے پوسٹ آفس میں تھا, وہاں سے میں تھرو پراپرٹی اندر یہاں آیا ہوں. 2005 میں ادھر فزیکل ایجوکیشن ٹیچر کی پوسٹ پہ آیا تھا. تو 2005 میں نے اپنا پی ٹی کا جو کیریئر ہے وہ اسٹارٹ کیا تھا. 2005 میں آپ نے بطور پی ٹی اپنے, اچھا آپ نے پی ٹی کا جو پروفیشن ہے یہ کیوں چنا؟ اصل میں شروع میں اسپورٹس میں میری دلچسپی تھی, اور اس میں زیادہ ہم اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز, اسکاؤٹنگ کی ایکٹیویٹیز دیکھتا رہتا تھا. تو اس وجہ سے میں نے اسے چوز کیا کہ میں یہ کر کے اسکاؤٹ میں بھی ساتھ اپنے جو خدمات ہیں وہ بھی کروں گا, ساتھ اسپورٹ میں بھی اپنا بچوں کو ساتھ وہ شامل کروں گا. ٹھیک ہے. اچھا آپ کی جو پیشہ ورانہ سفر ہے اور اس سے پہلے آپ کا جو بچپن کی زندگی گزری, آپ کی تربیت میں خاص کردار کس کا رہا؟ سر سب سے زیادہ آپ کو پتہ ہے والدین, میرے والدین جو ہیں وہ, اور گھر میں بھی بڑا میں تھا, تو ساری چیزیں جتنی تھی وہ میرے ذمہ ہی ہوتی تھیں. تو والدین کی طرف سے فل سپورٹ تھی ہر چیز کی, سمجھے ہر چیز سمجھے. والد صاحب تو بینک میں تھے میرے, تو میں ہی سب کچھ کرتا تھا. تو شروع سے یہ سارا گھر کے والدین کی طرف سے زیادہ سپورٹ میری والدین کی طرف تھی ساری. اچھا ایسا کوئی لمحہ یا ایسا کوئی موقع جس نے آپ کو خاص کر فزیکل ایجوکیشن اور اسکاؤٹنگ کی طرف راغب کیا ہو؟ سب یہ میں 98 میں پہلی دفعہ اسکاؤٹنگ کے لیے گیا تھا بالا کوٹ میں. اچھا. تو اس کے بعد یہ ایکٹیویٹی, اس ٹائم آپ اسکول میں تھے؟ میں 8ویں میں پڑھتا تھا. اچھا 8ویں میں پڑھتے تھے. اس وقت میں نے یہ ان کی ایکٹیویٹی اسپورٹس کی دیکھتا رہتا تھا سوشل میڈیا پہ بھی, تو مجھے شوق تھا کہ میں یہ اسکاؤٹ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں شامل ہوں گا, اور خاص کر اس میں جو ہم غریب لوگوں کی مدد کرتے ہیں اس میں ایک دلی سکون ملتا ہے. تو شروع سے میرا ایک پروگرام تھا کہ میں اس میں انشاءاللہ لازمی شامل ہوں گا, تو اس لیے میں نے اسے چنا ہے. اچھا حال ہی میں جو آپ دوبارہ سے اسکاؤٹ سیکٹری منتخب ہوئے ہیں, تو آپ کے فوری اہداف کیا ہیں؟ سر اس طرح ہے کہ ہم اپنے ڈسٹرکٹ میں انشاءاللہ اس کو ایکٹیو کریں گے اسکاؤٹنگ کو. اس دن ڈی او صاحب سے بھی بات ہوئی تھی میٹنگ میں, ساری کونسل بھی ہماری موجود تھی. ایک تو ہم جتنے یہ لوگ ہیں سارے اس میں, وہ ہماری کونسل میں شامل ہیں, سارے ایکٹیو لوگ ہیں نا, پرنسپلز ہیں, ٹیچرز ہیں, سارے لوگ جتنے بھی ہیں, تو یہ سارے ایکٹیو کام کر رہے ہیں. تو ہم نے ابھی اس دن میٹنگ میں بھی یہ بات کی تھی کہ ہم اس کو کریں گے, ہم ہر کونسل کی میٹنگ کریں گے کر کے, اور ایک اپنا ایک ہدف ہوگا ہر اسکول میں جو بندہ ہماری کونسل میں شامل ہے یا اسکاؤٹنگ کر رہا ہے, تو کم از کم ایٹ لیسٹ اس کا اپنا یونٹ اسکول میں ہونا چاہیے. اور اس طرح ہمارے جو بچے ہیں, اب کتنے بچے ہم ابھی کیمپوں میں اسکاؤٹنگ میں لے کے جاتے ہیں نا, کبھی انہوں نے گھر میں ایک برتن یہاں سے اٹھا کے وہاں نہیں رکھا,
اور وہاں جا کے وہ برتن بھی دھوتے ہیں, کھانے بھی پکاتے ہیں, فرسٹ ایڈ جو ہے وہ سیکھتے ہیں, سانپ کاٹ لے اس کا کیا علاج ہے, بہت ساری چیزیں بچے وہ سیکھ کے آتے ہیں جو گھروں میں عام استعمال میں ہمیں ہوتی ہیں. گھر میں کوئی گر جائے ایٹیٹیوڈ کیا تو پکڑ کھینچ کے اسے خراب کر دیتے ہیں. اس میں ہم ایک پراپر طریقہ سکھاتے ہیں کہ کس طرح اس کو بینڈیج کس طرح کریں. اچھا, تو ہم یہ ساری چیزیں بچوں کو سکھاتے ہیں. تو اسی لیے ہم نے ابھی یہ کیا ہے کہ سب سے پہلا کام یہی ہے, ابھی ہم کا تمام جتنے بھی اسکولز ہیں ان کے ایک اسکاؤٹ لیڈر کو بلا کے ایک باقاعدہ 3 دن کا سیمینار کریں گے. یہ تمام چیزیں ان کو ہم سکھائیں گے, اور ہر اسکول کا یونٹ لازمی ہوگا. اور کوئی بندہ ہم اس طرح سفارشی یا دوسرا کسی اپنی کونسل میں دوسرا شامل نہیں کرتے, صحیح. اس بندے کو شامل کریں گے کہ جو ایکٹیو ہوگا اسکاؤٹنگ میں, اس کا اپنا یونٹ ہوگا اور خود کام کر رہا ہوگا. اچھا, یہ تھوڑا سا بتا دیں کہ کس اسکول میں ایک اسکاؤٹ یونٹ بنانے کے لیے ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ سر اس طرح کے 3 چیزیں ہوتی ہیں نا. ایک تو پیٹرول ہے 8 لڑکوں کا ہوتا ہے. اچھا, اور 24 کا یونٹ ہوتا ہے ہمارا. یہ سب سے چھوٹا یونٹ جو ہوتا ہے آپ کا پیٹرول. اچھا 8 کا ہوتا ہے. اچھا, اس میں ہم کم از کم اسکولوں کو یہ کہتے ہیں کہ ایک پیٹرول لازمی ہونا چاہیے نا. اچھا, اس میں پھر ہم یہ جو کیمپنگ ہوتی ہے جس میں اس میں بھی یہ بچے جاتے ہیں. صحیح. ہماری جو ابھی ہم نے یہاں پہ قائد اعظم بیچ کروایا ہے اس میں بھی بچے آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تمام ٹریننگز ہم ان کو کرواتے ہیں. پر اب ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم جتنے اسکولوں کے جو اسکاؤٹ لیڈر ہیں, ٹیچر ہیں, ان کو پہلے ٹرین کرتے ہیں نا کہ وہ خود جا کے اپنے اسکولوں میں بچوں کو ٹرین کریں. اگر پھر جدھر ہماری ضرورت ہوگی تو ہم بھی وہاں جا کے ان کو ٹرین کریں گے. یعنی کم از کم 6 بچوں پہ مشتمل ہو, 8 بچوں پہ, اور سے بڑا جو یونٹ ہے وہ 24 بچوں. اس وقت ضلع ہری پور کے کتنے اسکولوں میں یہ ہمارے بہت سارے اسکول ہیں آپ سب. اچھا, 30-40 اسکول تو ایسے ہیں. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری وہ جو شجرکاری مہم میں ہم نے حصہ لیا تھا خانپور میں, تو ہمارے 200 سے زیادہ اسکاؤٹ یونیفارم میں وہاں گئے تھے. ہاں, کافی زیادہ. اور ڈی سی صاحب تھے, باہر کے ممالک کی جو اخبارات تھی ان میں بھی ہماری کوریج آئی تھی. ٹھیک. اچھا, اس میں ایک چیز جو اور ہے, یہ تو آپ کی اسکاؤٹنگ کے حوالے سے ہوگی. جی سر. وہ بچے جو اسکاؤٹنگ کرنا چاہتے ہیں, جی سر, یا ٹیچر اسکاؤٹنگ کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے آپ کے پاس کیا کورسز ہیں؟ ابھی سر ہم نے جیو صاحب کی وساطت سے مختلف جو گروپس ہیں ان میں وہ اناؤنس کر دیا ہے. ہمارے کورسز آئے ہوئے ہیں یہاں میں ہری پور, ہمارے آباد میں تکیہ سینٹر میں بھی ہیں اور سوات میں بھی ہے. سب سے پہلا کورس جس بندے نے کوئی بھی نہیں کو بیسک اس کا جو کورس ہوتا ہے وہ بھی ہے. جس نے بیسک کیا ہوا اس کے لیے ووڈ بیج ہے. یہ تمام کورسز ابھی گرمیوں کی ٹائمنگ بتا دیں کہ کتنے ٹائم کے ہوتے ہیں؟ 7 دن کا ہوتا ہے. سارے کورسز اسکاؤٹنگ کے جتنے بھی ہیں 7 یا 8 دن کے ہوتے ہیں. ہر ٹیچر کر سکتا ہے؟ ہر ٹیچر کر سکتا ہے. اس میں کوئی پوسٹ کی قید نہیں ہے. پرنسپلز بھی کر سکتے ہیں, ایس ایس ٹی بھی کر سکتے ہیں, سی ٹی بھی, پی ٹی, سارے لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ابھی یہ نیوز کے لیے آپ رجسٹریشن کر رہے ہیں؟ بالکل رجسٹریشن کر رہے ہیں جی. ابھی جو بندہ اگر جانا چاہتا ہے وہ اپنے ایڈ کی وساطت سے, میرا نمبر ہے 0332509708, اس پہ اپنا ڈیٹا واٹس ایپ کریں. ہم آگے جو یہ چھٹیوں میں کورس ہے اس میں اس کو شامل کر لیں. کب تک یہ کورس شروع کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے تقریباً 15 سے سٹارٹ ہے. اچھا, 15 جون سے. اچھا, کوئی بچہ یہ جو کورس کرتا ہے اس کے لیے کیا پروفیشنل کورس کیا ہوتا ہے بچوں کے لیے؟ بچوں کے لیے آپ سب سے پہلے ہم کروا رہے ہیں قائد اعظم بیچ. ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم نے اسکولوں سے بچے بلائے ہیں. ٹھیک ہے. اور جس کی جو مین چیز ہے نا, ہمارے جو کیڈٹ کالجز ہیں ان میں آپ ایڈمیشن کے لیے جائیں تو 1 پوائنٹ سے ایڈمیشن ہوتے ہیں. بالکل. تو جس بچے کے پاس یہ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے نا اسے ادھر کیڈٹ کالج میں 5 ایکسٹرا نمبر ملتے ہیں. اچھا, قائد اعظم یہ بیچ جس نے کیا ہوگا, اچھا, اس کے بعد وہ سرٹیفکیٹ ہوگا اور اس پہ سائن بھی گورنر صاحب کرتے ہیں. جو قائد اعظم بیچ کا سرٹیفکیٹ آتا ہے وہ گورنر صاحب سائن کر کے دیتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. اچھا, کچھ اپنے تعلیمی سفر کے حوالے سے بتائیں کہ آپ کی اسکولنگ کہاں سے ہے, اور خاص کر آپ کی پیشہ ورانہ تعلیم ہے پی ای ٹی کے حوالے سے, وہ آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ اب صاحب میں نے گورنمنٹ پرائمری اسکول سیکٹر نمبر 2 یہاں سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا. 5ویں تک میں وہاں پہ پڑھا. یہ وہ ڈی صاحب بھی آپ کے وہاں پہ ٹیچر رہے ہیں؟ اشرف صاحب. اچھا میرے ٹیچر بھی تھے. اچھا, ان کے پاس پڑھا ہوں. اس کے بعد پھر میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول سیکٹر نمبر 2 میں میٹرک میں نے وہاں سے کی ہے کر کے, پھر یہاں اسی اسکول سے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول نمبر 1 یہ جو ہے الاباد کا ہائر سیکنڈری تھا اس وقت. ٹھیک ہے. فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں نے یہاں سے کی تھی. صحیح. پھر یونیورسٹی سے بی اے اور ایم ایس سی میں نے ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن ایم ایس سی کی ہے. اسی میں میں نے جے ڈی پی جونیئر ڈپلوما فزیکل ایجوکیشن بھی کیا ہے, سینئر ڈپلوما فزیکل ایجوکیشن بھی کیا ہے. تو وہ سارے میں نے یہاں سے کیے تھے. اچھا, یہاں یونیورسٹی سے. اچھا اچھا. کوئی اپنے استاد جن کو آپ بہت زیادہ یاد کرتے ہوں؟ سر ٹیچر تو بہت زیادہ ہیں. ابھی ایک تو ہے, سارے ٹیچر میرے جتنے بھی تھے اچھا وہ سارے اچھے ٹیچر, ابھی بلکہ بہت سارے. اس کے بعد ابھی میں ان کے ساتھ میں نے نوکری بھی کی ہے, تو سارے ٹیچر میرے بہت اچھے تھے. اچھا, آپ کے نام کے ساتھ یہ آپ اکثر لکھتے ہیں لیڈر ٹرینر. جی جی. یہ بتا دیں یہ کیا ہوتا ہے؟ اب صاحب اس طرح ہے کہ اسکاؤٹنگ میں ہم سب سے پہلا جو کورس ہے وہ بیسک ہے. اچھا. اس کے بعد ووڈ بیچ ہے. اچھا. اس کے بعد اے ایل ٹی ہے, اسسٹنٹ لیڈر ٹرینر. ٹھیک ہے. اور جو سب سے آخری ڈگری ہے اسکاؤٹنگ کی ہماری وہ لیڈر ٹرینر ہوتی ہے. وہ جو جتنے ہمارے پھر کورسز ہوتے ہیں اس میں یہ لیڈر ٹرینر جو ہوتے ہیں وہ جا کے ٹریننگ کرواتے ہیں پورے ملک میں. اچھا. تو یہ ہماری سب سے ہری پور میں الحمدللہ
سب سے کم عمر لیڈر ٹرینر ہوں، اور 2 ہی ہری پور میں ہیں. اچھا. ایک حاجی ذوالفقار صاحب ہیں جو اچھا. چیئرمین ہری پور اسکاؤٹ اوپن گروپ کے، اور دوسرا میں ہوں. باقی ہری پور میں کوئی بندہ لیڈر ٹرینر نہیں. اچھا، یہ نہیں، یہ ہائیسٹ آپ کی Highest، یہ بالکل. ڈگری ہے. ہاں جی. تو ہری پور میں 2 ہی لوگ ہیں آپ دو ہی لوگوں نے یہ لوگ. کورس کیا ہوا ہے. اچھا جی. اچھا، یہ جو باقی جو جتنے بھی آپ کورس وغیرہ کروا رہے ہیں، جی سر. ٹیچر کو اس کا کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا ہے؟ سر فائدہ ہوتا ہے نا. ہاں جی. میں آپ کو یہی چیز بتا رہا ہاں ہوں جی. کہ شروع سے کہ بہت ساری چیزیں ایسی سیکھنے کو ملتی ہیں نا جو بندے کو پتہ نہیں ہوتی ہیں. جی جی. ہماری آپ کو یہ جو بھی بتا رہا ہوں کہ فرسٹ ایڈ کی جو ان کی کلاسز اس میں ہوتی ہیں. آپ کے گھر میں کوئی بندہ بچہ گر گیا، بازو ٹوٹ گیا ہے نا، تو ہم لوگ اسے ہاسپٹل لے جاتے ہوئے خود زیادہ اسے خراب کر دیتے ہیں. صحیح. اس کی ہم طریقہ بتاتے ہیں کس طرح کر کے کیسے رکھ کے اسے لے کے جانا ہے. اسی طرح اگر گھر میں اچانک سانپ نے کاٹ لیا ہے تو اچھا. آپ اس وقت اٹھا کے ہاسپٹل کو دوڑ جاتے ہیں، حالانکہ فرسٹ ایڈ وہاں پہ اسے اگر دے دیں آپ تو وہ بچ سکتا ہے. تو ٹھیک. یہ چیزیں ساری ہم لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی. اور سب سے مین جو چیزیں اور کام جو سارے کام خود کرنے ہوتے ہیں وہاں جا کے. ادھر تو ہم بیٹھے ہوئے پانی تم لا کے تو چیزیں منگواتے ہیں نا، اچھا. وہاں ہر کام خود کرنا ہوتا ہے. جو کیمپنگ یہ ہوتی نہیں ہے بچہ آپ کی مدد آپ کے تحت سارے کام بچے بھی کرتا کرتے ہے. ہیں، اور ٹیچر کا بھی جو کیمپ ہوتا ہے اچھا ٹیچر بھی خود اچھا کرتے ہیں. ٹیچر بھی خود سے کرتا خود ہے. کرتے ہیں، اور ہر ایک کی ہر دن اپنی اپنی ڈیوٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. برتن بھی خود دھونے ہیں، کھانا بھی خود پکانا ہے، سارے کام خود کرنے ہیں. اچھا، یہ بچوں کی جو اسکاؤٹنگ میں حصہ لیتے ہیں اس حوالے سے ان کی بڑی جو ہے تربیت ہو جاتی ہے. بالکل جی بات ہے. بہت سے بچے ایسے جاتے ہیں ہمارے پاس، وہ کہتے ہیں ہم نے کبھی گھر میں پانی بھی نہیں پیا، اور اچھا. وہ وہاں جا کے برتن بھی دھوتے ہیں، صبح اٹھ کے اپنے شوز بھی صاف کرتے ہیں، اپنے کپڑے استری کرتے ہیں، سارے کام وہ خود کرتے ہیں. ٹھیک. اچھا، آپ بطور پی ٹی بھی کام کر رہے ہیں. جی. پرانے زمانے کے اور آج کل کے نئے پی ٹیز میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ اب سب پرانے جو لوگ تھے وہ جو تو پہلے تھے ان کے پاس کورسز نہیں تھے، اور پریکٹیکل کام ان کے پاس بہت زیادہ تھا کہ وہ آرمی سے آتے تھے لوگ. ہاں جی. ابھی جو نئے لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں نا، ان میں یہ ایک چیز ہے، ایک تو پروفیشنل ڈگری وہ ختم ہو گئی ہے، وہ کورس ہے ہی نہیں، ڈائریکٹ آ رہے ہیں. ٹھیک بی ہے. ایس کیا اس کے بعد آ رہے ہیں. ان لوگوں کے پاس کوالیفیکیشن نہیں ہے، وہ بالکل اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں ہے، بس صرف ایک پوسٹ انہیں مل گئی ہے. صحیح. پرانے لوگ جو تھے انہیں پریکٹیکل کام جو تھا سارا، آپ کو پتہ ہے ہری پور مشہور ہے نمبر 1 اسکول، جی اسکول، سارے ایم ٹی پی ٹی. ابھی یہ ساری چیزیں بالکل ختم ہو رہی ہیں صحیح. کیونکہ نئے لوگوں کو بالکل ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے. اچھا، یہ ایشو بہت زیادہ ہے جی. اس حوالے سے بات کروں، فیمیل سائڈ پہ تو کافی زیادہ لوگ کام کر رہے ہیں اس پہ، ان کی پلیٹفارمز وغیرہ یہ چیزیں زیادہ ہیں. جی جی. لیکن ہمارے میل سائڈ پہ یہ چیزیں دن بدن کم ہوتی جا رہی ہیں. اس کی وجہ اب سب یہ فنڈنگ ہے، سب سے مین جو اچھا. چیز ہے نا. ہاں جی. ایم ٹی پی ٹی میں اخراجات بہت زیادہ ہیں. اچھا. ایک بندے کو آپ اگر فل اس کا یونیفارم جو آپ تیار کروائیں نا، تو کم از کم وہ 25 سے 30 ہزار روپये ایک بندے کا لگتا ہے. تو یہ 40 کا یونٹ جو پرفارم کرتا ہے وہ ہوتا ہے، اور 10 ایکسٹرا ہوتے ہیں ساتھ. تو اتنی اسکولوں کے پاس فنڈنگ ہی نہیں ہے. صحیح. پھر جس ایکٹیویٹی کے لیے آپ نے جانا ہے نا، تو وہاں پہ اگر آپ کرائے کا لے جاتے ہیں تو 50 بندوں کا صرف آپ دیکھ لیں کتنی گاڑیاں جائیں گی کرائے کی. ٹھیک ہے. تو وہ زیادہ ایشو یہ فنڈنگ کا ہے. اگر ہمیں یہ چیزیں ساری پرووائڈ کی جائیں تو یہ تو مسئلہ تو کوئی بھی نہیں ہے، ہم آسانی سے تیار کر سکتے ہیں یہ چیز. یعنی میں یہ کہوں گا یہ جتنے بھی آپ کے کورسز وغیرہ ہوتے ہیں یا جس طرح اس طرح کی چیزیں تیار ایونٹس تیار کرنے ہوتے ہیں، اس کی جو فنڈنگ ریکوائر ہوتی ہے وہ آپ کو نہیں ہے، اسکولوں میں ہی نہیں ہے. جس کی وجہ سے جو ہے وہ کام آپ کو پتہ ہے نا اسکولوں میں عام منتھ جو 1 سال کا داخلہ بچوں سے ایڈمیشن لیتے ہیں، ساری چیزیں ملا کے 150 یا 200 روپے لیتے ہیں اس میں. پھر اور اس کے علاوہ ہمیں اسپورٹ کی فنڈنگ تو کوئی بھی نہیں ملتی. اچھا، آپ کو ہر مہینے جو سالانہ ایڈمیشن لیا جاتا ہے بچوں سے، ایڈمیشن فی لی جاتی ہے، اس میں ہر بچے سے کتنا اسکاؤٹ فنڈ لیا جاتا ہے؟ 40 روپے ہوتا ہے. 40 روپے ہوتا ہے. اور اس میں بھی 3 حصے ہوتے ہیں. اچھا. ایک ان سے ہم جو ایک اسکول کا حصہ ہوتا ہے. صحیح. ایک وہ جو ہمارا وہاں پہ ہم دیتے ہیں ڈسٹرکٹ کا شیئر دیتے ہیں. صحیح. اور وہاں سے پھر ہم پشاور بھی شیئر اسی میں سے بھیجتے ہیں. اچھا. ایک تو ہوتا ہے نا وہ اگر ہمارے پاس ڈسٹرکٹ میں ہو تو ہم خرچہ کر سکتے ہیں. ہاں جی. ان میں سے بھی ہم پشاور بھی شیئر بھیجتے ہیں. تو آپ کو جب یہ مختلف آپ کیمپس کا انعقاد کرتے ہیں، جی جی، تو اس کے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ آپ کے ڈسٹرکٹ کے فنڈ سے ہوتے ہیں؟ کچھ ڈسٹرکٹ سے ہوتے ہیں اور کچھ اسکولوں سے ہوتے ہیں. اچھا. کیونکہ یہ اس میں بھی ڈسٹرکٹ میں بھی ہمارے پاس نہیں بچتے نا. اچھا. کیونکہ ہم پروونشل شیئر بھیج دیتے ہیں اس میں سے. صحیح. تو ہمارے پاس اس میں بھی کم ہوتا ہے، پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اخراجات آپس میں ملا جلا کے اس میں سے کرتے ہیں. اچھا، میں نے آپ کی اکثر ایکٹیویٹیز دیکھی ہیں مختلف مواقع پہ، مختلف ڈیزاسٹر وغیرہ آئے، آپ نے میڈیسن کا بندوبست کیا، آپ نے جو ہے وہ راشن کا بندوبست کیا، بہت دور دراز علاقوں تک گئے، یہاں پر بھی آپ نے کچھ کیمپس کا انعقاد کیا. تو یہ جتنی فنڈنگ، یہ جتنی بھی اخراجات سے کیا آپ نے اسکاؤٹ فنڈ سے پورے کیے؟ اب صاحب میں نے آج تک 2 چیزیں ہیں. ایک تو میں نے کبھی ٹی اے ڈی نہیں لیا. اچھا. اسکاؤٹنگ میں جب سے آیا ہوں. لوگ کہتے ہیں پیسہ بڑا ہے اس لیے کوئی کبھی 1 روپیہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا. اچھا. ابھی میں 2 سال رہا ہوں سیکٹری، اسکاؤٹ سیکٹری. صحیح. اور پشاور میں تقریباً 16 سے 17 میٹنگز اٹینڈ کی ہیں. آپ ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں، کبھی 1 روپیہ ٹی اے ڈی نہیں لیا اس سے بھی، وہ بھی اپنی جیب سے لگایا ہے. اور یہ جو جتنے باقی آپ کہہ رہے ہیں ایونٹ، ہم گئے تھے سوات گئے تھے. صحیح.
ادھر کوہستان گئے تھے ہم میڈیسن یہ ساری چیزیں سلاب میں لے کر. ٹھیک ہے. ڈی سی صاحب ایک ہمیں ڈی سی صاحب نے 25,000 روپیہ دیا تھا اور 2 لاکھ روپیہ ہم نے آپ کے سامنے وہ 6 دن کیمپ لگایا تھا, وہاں سے ہمیں ملا تھا. اور باقی ساری پیمنٹ میں اپنے دوستوں یاروں سے, آپ جیسے لوگ جو ہیں دوست ہیں ان سے لیتا ہوں. ابھی میں جو گیا تھا ریسنٹلی سوات میں, تو تقریباً 7 سے 8 لاکھ روپے کے ہم نے وہاں پہ کھانے پکا کے تقسیم کیے ہیں, ساری چیزیں کی ہیں, اور سب دوستوں سے. میں نے کبھی اسکاؤٹ فنڈ جو سرکاری ہے اس 1 روپیہ یعنی آپ نے اسکاؤٹ فنڈ سے کبھی پیسے نہیں لیے ان کاموں کے لیے, اور کبھی آپ نے اپنا کوئی ٹی ڈی اے نہیں لیا؟ نہیں بالکل. اچھا, ویسے لوگوں کی باتیں ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں جی اتنے زیادہ پیسے ہوتے ہیں, کارڈ سامنے پڑا ہے نا جی, آ کے چیک یہ تو ظاہر اکاؤنٹ سے پیسے نکلتے ہیں, پتہ چل جاتا ہے. اور ہمارے اس کے ڈی او صاحب ہوتے ہیں, ڈپٹی صاحب ہوتے ہیں, ان سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کبھی 1 روپیہ ان جتنے میں نے کام کیے سوشل میڈیا پہ آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں, کبھی 1 روپیہ سرکاری فنڈ سے نہیں لیا. اچھا, ایک بات تو یہ آپ پوچھنا تھا کہ اسکاؤٹنگ میں آپ کے لیے ایکٹیویٹیز کے حوالے سے, کام کے حوالے سے رول ماڈل آپ کا کون ہے جس سے آپ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں؟ سر اس طرح ہے کہ ہمارے ڈسٹرکٹ اللہ بخش ہمارے خنافسر صاحب ہیں, وہ فوت ہو گئے ہیں. ہر ایکٹیویٹی جو تھی وہ اس میں کرتے تھے, اور جو میں نے جو شروع کی تھی وہ میرے چچا ہیں حاجی ذوالفقار صاحب جی, ان سے 98 میں میں نے شروع کیا تھا یہ کام. اچھا. اور پھر ہر جگہ وہ میرے ساتھ, وہ کہیں مسئلہ ہوتا ہے کوئی چیز ہوتی ہے نا, تو وہ اسپیشل تعاون وہ بھی ساتھ کرتے ہیں ہر چیز میں میرے ساتھ. صحیح. تو ان کا تو بہت ان کے دور میں بہت بڑا کام ہوا ہے یہاں پہ, وہی ان دور میں ہے سارا. اسکاؤٹنگ تو آپ کے سامنے ہری پور میں چل رہی ہے, تو ان کا جو دور تھا اسی کے اس کے پہلے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں. کراچی تک کہاں پہ پورے کراچی میں ہم نے جی پورے پاکستان میں ہماری پہلی دوسری پوزیشن تھی, اور کے پی کے میں ہماری پہلی پوزیشن تھی. اسی طرح پھر جو روور موٹ ہوئی تھی بٹراسی کیڈر کالج میں, اس میں بھی پورے کے پی میں ہماری پہلی پوزیشن تھی. اچھا, آپ جو ہے ابھی کتنے عرصے کے لیے منتخب ہوئے ہیں؟ 2 سال. 2 سال کے لیے. تو 2 سالوں میں آپ جو ہے اسکاؤٹنگ کو کہاں لے کے جا سکتے ہیں؟ یعنی آپ کو ایک ٹارگیٹ ہوگا نا کہ آپ نے سیٹ کیا ہوگا کہ ہم ہری پور میں اسکاؤٹنگ کو اس لیول تک لے کر جائیں گے. سر ہم انشاءاللہ ابھی ریسنٹلی میں نے عید کے دوسرے دن تقریباً 600 بیگ بچوں میں تقسیم کیے ہیں. اچھا. یہ بھی کوئی سرکاری فنڈ نہیں ہے, اپنے دوستوں کی مدد سے. اچھا. تو ہم انشاءاللہ ہر ایونٹ, ابھی جو قربانی گزری ہے اس میں بھی ہم نے 2 قربانیاں کی ہیں, ڈسٹرکٹ وائس کارپوریشن کی. اچھا. اور غریب لوگوں میں ہم نے وہ تقسیم کی ہیں. صرف یہ چیز ہم سوشل میڈیا پہ اس لیے نہیں لائے کہ وہ غریب بندے کو دیتے ہوئے ذرا اچھی بات نہیں لگتی, وہ بھی ہم نے کی ہے. تو انشاءاللہ ہم کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی ہوگی اس میں سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے, اور اسکاؤٹنگ کے انشاءاللہ کورسز جتنے نئے لوگ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں ان کو شامل کریں گے, اور انشاءاللہ پاکستان لیول تک ہم انشاءاللہ ہر میدان میں حصہ لیں گے اور پوزیشن بھی لیں گے انشاءاللہ. اچھا, آپ کے ساتھ بہت اچھی گفتگو رہی. تو ہمارے اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو, اپنے جو جتنے بھی آپ کے اس سرکل میں لوگ آتے ہیں اسکاؤٹنگ کے حوالے سے, یا جنرل آپ کے اسٹوڈنٹ ہے, کیا پیغام دینا پسند کریں گے؟ سر ایک تو جو مین چیز ہے, سب سے پہلے نا میرے اپنے سے شروع کرتا ہوں نا, کہ مجھے اپنے والدین کی دعا ہے. سب سے پہلے تو آپ اپنے والدین اساتذہ کی خدمت کریں, ان کی ہر بات مانیں, تو زندگی میں کسی جگہ آپ ناکام نہیں ہوتے. تو میری سب کے لیے یہی نصیحت ہے کہ آپ اپنے والدین ہر بات, جو بات بھی وہ کہتے ہیں اسے مانیں, اساتذہ جو بات کہتے ہیں اسے مانیں, تو کبھی زندگی میں کسی جگہ آپ ناکام نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, تھینک یو جی, بہت شکریہ سر.